اے سمیع سن ہماری التجا، تو ہی گنج بخش و دستگیر ہے۔ تو جنت اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ جنت کی نعمتیں وہ عظیم نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ اس کا کوئی خیال اور تصور ہی گزرا۔ جو جنت میں پہلا قافلہ داخل ہوگا ان کے حسن و جمال کا کیا کہنا، ان کا حسن و جمال کیسا ہوگا کہ وہ 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح خوبصورت چہروں والے ہوں گے۔ ایک نعمت بہت پیاری ملے گی، وہ یہ کہ وہ جس سٹیج کی جنت پر بھی ہوگا انتہائی مطمئن ہوگا۔ رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچئے، ہو سکتا ہے یہ رات کہیں زندگی کی آخری رات نہ ہو، میں کس راستے پر چل رہا ہوں، میرا ضمیر مجھے بول کر بتائے گا، میرے دن رات مجھے بول کر بتائیں گے۔ عورتوں کے بارے میں حدیث میں کیا ذکر ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہوں گی، بازار میں صرف مرد جائیں گے، اور جب مرد واپس لوٹیں گے تو ان کی گھر والیوں کا بھی حسن و جمال کے اندر اضافہ ہوگا۔ سن ہمارے مولا، سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے، تو ہے شہنشاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اللہ کی جنت کا مہمان بنے۔ اللہ جن سے راضی ہوگا انہیں انعام کے طور پہ جنت عطا فرمائے گا۔ جنت پیدا ہو چکی ہے، برحق ہے، اس کے وجود پر ایمان لانا لازم ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے نظارے اور جنت میں اہل جنت کو ملنے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ صحیح بخاری 5526 نمبر روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دخلت الجنت فرأیت فیہا دارا، میں جنت میں داخل ہوا، جنت میں نے ایک گھر دیکھا۔ فقلت لمن هذا، میں نے سوال کیا یہ گھر کس کا ہے؟ فقالوا لعمر بن الخطاب، فأردت ان ادخل فذكرت غیرتک، مجھے کہا گیا کہ یہ گھر عمر ابن خطاب کا ہے، میرا جی چاہا کہ میں اس گھر کو اندر سے دیکھوں، اے عمر پھر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ یہ سن کر رونے لگ گئے اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا میں آپ پر غیرت کھاتا، آپ کی ذات تو بہت اعلیٰ و افضل ہے اس بات سے۔ تو اس حدیث سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ جنت پیدا ہو چکی ہے، کہاں ہے ہمارے علم میں نہیں، شریعت نے جتنا علم ہمیں دیا اس پر ایمان لانا ہم پر واجب ہے۔ اس حدیث سے دوسری بات، امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی فضیلت اور ان کے یقینی جنتی ہونے کی خبر بھی اس حدیث سے ہمیں ملی، اور امیر المومنین کی غیرت کا ذکر بھی اس حدیث سے ہمیں سمجھ آیا۔ تو اس زندگی کی اختتام پر پیارے بھائی، جیسے جنت حق ہے جہنم بھی حق ہے، دو میں سے ایک ٹھکانہ انسان کا ضرور ہوگا، یا تو وہ ہمیشہ کی جنتوں میں یا ہمیشہ کی آگ میں۔ یہ زندگی ملی ہے، اس زندگی کے مقصد کو کبھی نہ بھولیے۔ یہ زندگی
آخرت کمانے کے لیے ملی ہے، ضروریات زندگی ضرور پوری کیجئے، مقصد حیات کو نہ بھولیے، اور مقصد حیات یہ ہے کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ کر اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مالک ارشاد فرماتا ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل پہ اس کا خیال ہی گزرا۔ اور اگر تم اس کی حقیقت دیکھنا چاہو تو پھر قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کسی کو معلوم نہیں کہ جو وہ نیک کام کرتے رہے، ان کی جزا کے طور پر، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا کچھ چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ تو جنت اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ جنت کی نعمتیں وہ عظیم نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ اس کا کوئی خیال اور تصور ہی گزرا۔ یہ ہے کس کے لیے؟ عبادی، میرے وہ بندے، کون سے؟ الصالحین، جو نیکوکار ہیں۔ نیکوکار کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان سے کبھی گناہ نہ ہو، ہاں نیکوکار کا یہ مطلب ضرور ہوتا ہے کہ نیک بندہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتا، گناہوں پر ہمیشگی نہیں کرتا، گناہوں پر مداومت نہیں کرتا۔ گناہ ہو جائے تو فوراً اپنے رب کے سامنے آ کے گر جاتا ہے، فوراً اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے، فوراً اپنے رب سے توبہ اور اللہ کی طرف لوٹتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، نہ کرنے کا عزم کرتا ہے آئندہ اس گناہ کے بارے میں۔ پیارے بھائی، میں کہاں کھڑا ہوں؟ یہ ہے وہ کامیابی۔ آپ کی زندگی کے اختتام پر آپ کو ہمیشہ کی جنت انعام کے طور پہ مل جائے، آپ اصل کامیاب ہیں، آپ کا مستقبل سنور چکا ہے۔ یہ جو مستقبل سنورنے کا تصور اہل دنیا نے گھڑ لیا ہے، بچے کو بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے، بیٹا جلدی سو جاؤ، صبح سکول جانا ہے۔ سکول کیوں جانا ہے؟ تاکہ اچھی تعلیم لو، تم ڈاکٹر بنو گے، انجینئر بنو گے، تمہارا مستقبل سنور جائے گا۔ جب وہ جاب پر بیٹھتا ہے تو پھر اسے کہتے ہیں زیادہ کمائی کرو، تاکہ جتنے جلدی پیسے اکٹھے کرو گے تمہاری شادی ہوگی، تمہارا گھر ہوگا، تمہارے بچے ہوں گے، تمہارا مستقبل سنور جائے گا۔ وہ جاب پہ لگ جاتا ہے، وہ کمائی پہ لگ جاتا ہے، وہ شادی کر لیتا ہے، اس کی اولاد ہو جاتی ہے، لیکن اس کی دوڑ ابھی بھی چل رہی ہے۔ کچھ اکٹھا کر لو، بڑھاپے کے لیے کچھ سامان کر لو تاکہ تمہارا مستقبل سنور جائے۔ اس مستقبل کے پیچھے دوڑتے دوڑتے وہ قبر کے گڑھے میں گر جاتا ہے اور اسے کوئی نہیں سمجھاتا یہ ضروریات زندگی ہے، یہ مقصد حیات نہیں ہے، یہ مستقبل نہیں ہے۔ من زحزح عن النار، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ کامیاب ہوا، یہ مستقبل ہے اس کا، یہ سنور گیا۔ تو اس زندگی کے اختتام پر جنت یا جہنم دو ہی ٹھکانے ہیں۔ سوچئے، 24 گھنٹے کو چیک کیجئے، میں کس راہ کا راہی ہوں، میری ٹرین کون سے اسٹیشن پر سٹاپ کرنے والی ہے، میں کس مسافر کا روپ دھار چکا ہوں۔ جو جنت میں جائے گا، جس کے لیے مولا فرماتا ہے لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ، میں نے جو یہ تیار کیا ہے اپنے نیک بندوں کے لیے، کیا میں ان نیکوں میں شامل ہوں؟ کیا میں نیکوں سے پیار کرتا ہوں؟ میں نیک تو نہیں ہوں لیکن نیکوں سے پیار کرتا ہوں، رسول اللہ سے پیار کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیارے اہل بیت سے پیار کرتا ہوں، آپ کے صحابہ سے پیار کرتا ہوں، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، محدثین، اولیاء کرام، ان سب سے پیار کرتا ہوں، ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فکر ہے میرے دل کے اندر کہ کسی طرح میں بھی اللہ کی جنت میں ان مبارک ہستیوں کے پڑوس میں پہنچ جاؤں۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، جو اہل جنت میں شامل ہو گیا، جو جنت میں داخل ہو گیا، ينعم لا يبأس، اسے نعمتیں ملیں گی، وہ کبھی تنگ حال نہ ہوگا، پریشان حال نہ ہوگا، ہمیشہ نعمتوں میں رہے گا۔ لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی،
مومن مرد اور مومن عورتیں جب جنت میں داخل ہوں گی تو وہ جوانی کی عمر میں داخل ہوں گی. وہاں جانے کے بعد ان کی اوپر بڑھاپا طاری نہیں ہوگا, ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی. یہ اندیشہ نہیں ہوگا کہ 10-20 سال یہ جوانی کے, 25 سال 30 سال, اس کے بعد پھر لاٹھی ٹیکنے والی زندگی آئے گی. نہیں, وہاں پھر تبدیلی نہیں ہوگی, وہاں آپ سدا اسی جوانی کی عمر میں ہی رہیں گے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول زمرۃ يدخلون الجنہ على صورۃ القمر لیلۃ البدر, جو جنت میں پہلا قافلہ داخل ہوگا ان کے حسن و جمال کا کیا کہنا. ان کا حسن و جمال کیسا ہوگا کہ وہ 14ویں کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح خوبصورت چہروں والے ہوں گے اور اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے. ثم الذين يلونهم على اشد كوكب دري في السماء اضاءة, اس کے فوراً بعد جو قافلہ داخل ہوگا وہ خوش نصیب ہوں گے, ان کے چہرے ایسے چمکتے ہوں گے جیسے چاند کے بعد آسمان پہ سب سے زیادہ چمکنے اور روشنی والا تارا ہوتا ہے. لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يتمخطون امشاطهم الذهب, انہیں پیشاب کی حاجت نہ ہوگی, نہ پخانے کی, نہ تھوکیں گے, نہ ناک سنکیں گے, ان کی کنگھیاں سونے کی ہوں گی. یہ وہ جنت ہے پیارے بھائی, یہ وہ ٹھکانہ ہے اے میرے مومن مسلمان بھائی جو اللہ نے تیرے لیے تیار کیا ہے, آزمائش کے لیے اس دنیا پہ بھیجا ہے کہ ہم اس دنیا میں آ کر اپنی اس منزل کو یاد رکھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں. وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكِ, ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا. وَمَجَامِرُهُمُ الْعَلَوَّةِ, ان کی انگیٹھیوں میں معطر عود ہوگا. ان کی بیوییں, ان کا حسن بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح ہے. وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ 60 ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ, ان کی بیویاں غزال چشم حوریں ہوں گی. ان سب کے اخلاق و عادات ایک ہی آدمی کے مطابق ہوں گے, یعنی اپنے والد آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ لمبے ہوں گے. لوگوں کے اعمال کے مطابق جنت میں ان کے درجات بھی مختلف ہوں گے. اسی اعتبار سے ان کی خوبصورتی, ان کی چمک دمک بھی مختلف ہوگی. ہر جنتی کو جو ایک نعمت بہت پیاری ملے گی وہ یہ کہ وہ جس سٹیج کی جنت پر بھی ہوگا انتہائی مطمئن ہوگا, حسرتوں سے پاک ہوگا, خوش ہوگا اپنی اس زندگی پر جو اللہ اسے عطا کرے گا. اور جہاں تک جنت کی حوریں ہیں, دنیا کی بیویوں کے علاوہ ہر جنتی کو 2 حور ملے گی. ہاں, شہید کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ اس کو 72 حوریں عطا فرمائے گا. اور حوروں کے جنتی لباس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ حور کے سر کا دوپٹہ دنیا وما فیہا, دنیا میں جو کچھ نعمتیں ہیں, جو کچھ مال و دولت ہے, جو کچھ قیمتی چیزیں ہیں, سب کی قیمت مل کر حور کے سر کے ایک دوپٹے کے برابر نہیں ہو سکتی. اے میرے نوجوان بھائی, جو اپنی راتوں کو اس جنت کمانے کی بجائے دنیا کی بے حیا فاحشہ عورتوں کی فلموں, گانوں, ڈراموں کو دیکھتے ہوئے اپنی اس مبارک رات کو برباد کر رہا ہے, جو مبارک رات ملی تھی برکتیں سمیٹنے کے لیے, جنت کمانے کے لیے, آخرت میں جانے کے لیے, جہنم سے بچنے کے لیے, لیکن یہ ساری رات گزرتی ہے ٹیلی ویژن کے سامنے, یہ ساری رات گزرتی ہے موبائل کے اوپر, یہ ساری رات گزرتی ہے بے حیا بدکار عورتوں کے گندے ناپاک جسموں کو تھرکتا ہوا, ناچتا, گانے گاتا ہوا, ان کی آوازیں اور ان کے جسموں کی طرف نظریں گاڑے ہوئے رات کے 2 بج جاتے ہیں. آپ کو یہ رات کیوں ملی تھی؟ تاکہ آپ اللہ کی جنت کے اندر موجود ان حوروں کے ساتھ نکاح کر سکیں, ان حوروں کو آپ پا سکیں, اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہو سکیں. شیطان نے آپ کو بہکا کر دنیا کے ان دھندوں میں لگا دیا اور آپ اپنی منزل کو بھلا بیٹھے. یہ منزل بڑی قیمتی ہے. جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو حاصل کرنا بھی اتنا ہی مشکل ہوتا ہے. یہ جنت ہے, یہ جنت ہے میرے مسلمان بھائی. اس جنت کے لیے محنت کیجئے, اس جنت کے لیے دوڑ لگائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں اپنے صحابہ سے کہا تھا, دوڑو اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بڑھ کر ہے.
صحابہ کو یہ دعوت دی تھی. بعض لوگ یہ بدعقیدگی پھیلاتے ہیں کہ ہمیں نہ جنت کی طلب ہے نہ جہنم کا ڈر ہے. جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں, جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں, پھر بے لوث ہو کر اللہ کی عبادت کروں. جنت کی لالچ میں عبادت نہ ہو, جہنم کے ڈر سے عبادت نہ ہو. یہ گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے, یہ گمراہ صوفیوں کا عقیدہ ہے جو انہوں نے پھیلایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو شوق دلوایا, دوڑو جنت کی طرف, بھاگو جنت کی طرف. اللہ نے یہی دعوت دی اور جنت کی یہ نعمتیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے, میٹھی زبان سے ہم تک پہنچائی کہ میں نے پیارے بندو, نیک بندو, تمہارے لیے اپنی جنت میں یہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. کوئی ہے جو اس قیمتی چیز کو پانے کے لیے دوڑ لگائے؟ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لقاب قوس فی الجنت خیر مما تطلع علیہ الشمس وتغرب. جنت میں ایک کمان رکھنے کی جگہ, ایک کمان رکھنے کی جگہ, ایک کوڑا رکھنے کی جگہ, وہ اتنی قیمتی ہے کہ جس چیز پہ سورج طلوع ہوا اور غروب ہوا, پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو اس تھوڑے سے ٹکڑے کی قیمت کے بدل ہو سکے, اس کے برابر ہو سکے. اللہ نے جنت کو اتنا قیمتی بنایا ہے. تو کیا خیال ہے پیارے بھائی, جب جنت اتنی قیمتی ہے تو اس کو حاصل کرنا اصل کامیابی ہے, اصل مستقبل کا سنور جانا ہے. اپنے بچوں کے دلوں میں, اپنی بیویوں کے دلوں میں, اپنے بھائیوں کے دلوں میں, اپنی اولاد کے دلوں میں ابتدا سے اس بات کو ڈالیے کہ آپ کا میرا ٹھکانہ جنت ہے, اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے, جہنم کی آگ سے بچنا ہے. شیطان چاہتا ہے ہمیں گھسیٹ کے جہنم کا ایندھن بنا دے, رحمان چاہتا ہے کہ ہم جنت کے راستے پہ چلے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. رحمان نے راستے کھول دیے, جنت کا راستہ بھی کھلا ہے, جہنم کا بھی کھلا ہے. رحمان نے نبیوں کو بھیجا, رحمان نے کتابوں کو اتارا, نبیوں نے آ کر یہ کتابیں ہمیں پڑھ کر سنائی ہماری تربیت کرنے کے لیے, تزکیہ نفس کرنے کے لیے. جنت کا راستہ بیان کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکے, یہاں تک کہ میں وہ بات تمہیں بتا چکا ہوں, کوئی ایسا کام نہیں جو تمہیں جہنم میں لے جا سکے, یہاں تک کہ میں اس سے ڈرا چکا ہوں. اب جنت کا راستہ واضح ہے, جہنم کا راستہ واضح ہے. سوچ کی ضرورت ہے. رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچئے, ہو سکتا ہے یہ رات کہیں زندگی کی آخری رات نہ ہو, میں کس راستے پر چل رہا ہوں. میرا ضمیر مجھے بول کر بتائے گا, میرے دن رات مجھے بول کر بتائیں گے. صرف ایک سوال کر لیجئے اپنے دل سے, آپ کا دل آپ کو جھنجھوڑ دے گا کہ آپ جس حال میں ہیں, کہ آپ راضی ہیں کہ موت کا فرشتہ آئے اور آپ کو اٹھا لے؟ خوش ہیں آپ, اس بات سے مطمئن ہیں؟ اور اگر دل کہے کہ ہاں مطمئن ہوں, الحمدللہ روزانہ 5 نمازیں جماعت سے پڑھتا ہوں, الحمدللہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتا ہوں, سمجھتا ہوں, قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, احادیث کو پڑھتا ہوں, اللہ کو یاد کرتا ہوں, روزانہ صبح شام کے اذکار کرتا ہوں, میں توحید کو سمجھنے کے بعد, رسالت کو سمجھنے کے بعد, فرائض ادا کرنے کے بعد میں اپنے والدین کے حقوق ادا کرتا ہوں, میں موت کو یاد رکھتا ہوں, ضروریات زندگی بھی حاصل کرتا ہوں, مقصد حیات کو نہیں بھولا ہوں. میری الحمدللہ رات کا کوئی نہ کوئی حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں اٹھ کر میں رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں. اگر فرشتہ مجھے آ بھی جائے, لے بھی جائے, تو یہ اللہ سے ملاقات کا ایک بہترین بہانہ ہے, ایک بہترین ذریعہ ہے, کوئی حرج نہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہوئے, علاج کے لیے امریکہ بھیجا گیا. ڈاکٹروں نے علاج کرنے سے پہلے کہا کہ یہ جو میڈیسن آپ کو دی جائیں گی, دوائیں آپ کو دی جائیں گی, اس کا سائیڈ ایفیکٹ ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کے چہرے کے سارے بال اتر جائیں گے. تو کہا سبحان اللہ, میں بغیر داڑھی کے اپنے رب کی طرف جانا پسند نہیں کرتا, مجھے علاج نہ دو, مجھے واپس میرے ملک میں بھیج دو, اور میں اپنے رب کے سامنے کس شکل سے حاضر ہوں گا. عالم ربانی ہے, اس کی سوچ اور اس کی فکر. اے وہ بھائی جو صبح شام میرے رسول کی سنت کو شیو کر کے گٹر کی گندگی میں بہاتا ہے, کبھی آپ کے اور میرے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ میں جس حال میں ہوں, اس حال میں اللہ نے مجھے اٹھا لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اگر آپ کا دل کہے کہ ہاں میں الحمدللہ دین کے راستے پہ چل رہا ہوں, انسان ہونے کے ناطے خطائیں غلطیاں تو ہیں, تو اللہ معاف کرنے والا ہے. اور اگر دل کہے کہ نہ
موت کے فرشتے کو ابھی نہیں آنا چاہیے. ابھی تو میں نہ فجر نماز جماعت سے پڑھتا ہوں، نہ ظہر مجھے نصیب ہے، نہ عصر مجھے نصیب ہے، نہ مغرب اور عشاء. میری دن اور رات گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، دنیا کی بے حیائی کے سامان میں مبتلا ہوں. نہ کھانے میں مجھے تمیز ہے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے. نہ میں اللہ کا حق جانتا ہوں، نہ میں رسول اللہ کا حق جانتا ہوں، نہ ماں باپ کا حق جانتا ہوں، نہ حقوق العباد، نہ حقوق اللہ. میں تو دنیا کے اندر غرق ہوں، مجھے آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں. ابھی نہیں موت کے فرشتے کو آنا چاہیے. تو پیارے بھائی، اگر آپ کا یہ حال ہے تو اپنے حال سے کب توبہ کریں گے؟ کب یو ٹرن لیں گے؟ موت کے فرشتے کا کوئی ٹائم کسی کو پتا نہیں ہے. اس نے جب بھی آنا ہے، اچانک آنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنت کی شان کیا بیان کی. ایک کمان کے برابر جنت کی جگہ دنیا میں جو کچھ ہے جس پہ سورج طلوع ہوا اور غروب ہوا، کوئی چیز بھی قیمت میں اس کے برابر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، صحیح مسلم 189 روایت نمبر ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے سوال کرتے ہیں، ما ادنا اہل الجنت منزلہ، اے اللہ جنت میں سب سے آخری درجے کا جنتی، سب سے تھوڑے درجے کا جنتی، سب سے کم درجے کا جنتی کون سا ہوگا؟ قال هو رجل يجيء بعدما ادخل اهل الجنة الجنة، وہ ہوگا جو سب سے آخر میں آئے گا جب سارے جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے. تو وہ آئے گا فیقال له ادخل الجنة فیقول ای ربی کیف وقد نزل الناس منازلهم واخذوا اخذاتهم. اللہ کہے گا جا جنت میں داخل ہو جا. وہ کہے گا اللہ کیسے جنت میں داخل ہو جاؤ؟ جنت میں تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں، جنت تو بھر گئی. جنتی جنت میں چلے گئے، اپنے گھر انہوں نے سنبھال لیے، جو تیری طرف سے انعامات پانے تھے وہ سب پا چکے. فیقال له اترضى ان يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. مالک فرمائے گا میرے بندے کیا تو راضی ہوتا ہے اتنی بڑی تجھے جنت دوں جتنی دنیا کے کسی بادشاہ کی بادشاہت ہوتی ہے؟ فیقول رضیت ربی، اللہ میں راضی ہوں. فیقول لك ذلك ومثله 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 ومثله. فقال في الخامسة رضيت ربي، مالک فرمائے گا یہ تیرے لیے اس طرح کی ایک اور جنت، ایک اور جنت، ایک اور جنت، ایک اور جنت، ایک اور جنت. پانچویں بار وہ کہے گا اللہ میں راضی ہوں. فیقول، مولا فرمائے گا هذا لك وعشرة امثالك، یہ ساری تیرے لیے اس طرح کی 10 جنتیں میں اور تجھے عطا کرتا ہوں. وَلَكَ مَشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، اور اس جنت کے اندر ہر وہ چیز ہے جو تیرا جی چاہے، جو تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جو تو تمنا کرے گا، جو تو مانگے گا، جو تجھے چاہیے ہوگا وہ بھی تیرے لیے. فَيَقُولُ رَضِيتُ رَبِّي قَالَ رَبِّي فَأَعْلَاهُمْ مَنزِلًا. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کا یہ حال سنا تو پھر سوال کیا اللہ یہ تو سب سے کم درجے کا جنتی ہے، سب سے اعلی درجے کا جنتی کیسا ہوگا؟ قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولا يخطر على قلب بشر. قال ومصداقه في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. اللہ مالک نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو میری مراد ہیں، ان کی عزت و کرامت کو میں نے اپنے ہاتھ سے کاش کیا اور اس پر مہر لگا دی. عزت کا وہ مقام نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل پہ اس کا خیال تک گزرا. اور اس کا مصداق اللہ مالک کی کتاب میں موجود ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن. کوئی زیرو نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے چھپا کر کیا چیز رکھی گئی ہے. اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم، اللہم اجعلنا منہم ومعاہم وفیہم. اللہ مجھے بھی اور میرے ہر اس مسلمان بہن بھائی کو، اس موحد مسلمان بہن بھائی کو جس کی کانوں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان مبارک لوگوں میں شامل فرما دے جس کے انعام کے لیے تو نے
وہ کچھ چھپا کے رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل پر اس کا تصور ہی گزرا۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعلم آخر اہل النار خروجا منها، بے شک آخری شخص جو جہنم سے نکالا جائے گا، وآخر اہل الجنت دخول الجنہ، اور اس کو سب سے آخر میں جو جنت میں داخل ہوگا، آخری جہنمی جو جہنم سے نکالا جائے گا اور آخری جنتی جو جنت میں داخل کیا جائے گا، میں اس کو جانتا ہوں، رجل یخرج من النار حبوہ، ایسا شخص جو جہنم سے گھسٹتے ہوئے باہر نکلے گا، فیقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ مالک اس سے کہے گا اذهب فادخل الجنہ، جاؤ جنت کے اندر داخل ہو جو، فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْآ، وہ جنت کی طرف آئے گا لیکن اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہوگا، ایک تصور غالب ہوگا کہ جنت تو بھر چکی ہے، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ يَا رَبِّي وَجَدْتُهَا مَلْآ، وہ واپس اپنے رب کی طرف لوٹے گا، کہے گا اللہ میں تو جنت کی طرف گیا تھا لیکن جنت تو بھر چکی ہے، جنت میں کوئی جگہ نہیں ہے، فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْآ، وہ دوبارہ جنت کی طرف آئے گا، اس کے دل پہ پھر وہی گمان آئے گا کہ جنت تو بھر چکی ہے، وہ واپس لوٹے گا، فَيَقُولُ يَا رَبِّي وَجَدْتُهَا مَلْآ، وہ کہے گا اللہ وہ تو بھر چکی ہے، اس میں تو کوئی جگہ نہیں میرے لیے، میں کہاں جاؤں، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا أَوْ إِنَّ لَكَ عَشَرَةَ أَمْثَالِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ، اللہ مالک اسے کہے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے دنیا اور اس طرح کی 10 اور اتنی بڑی تمہیں جنت دیتا ہوں، یا دنیا کی طرح جتنی دنیا کی وسعت ہے اس طرح کی میں 10 جنتیں تجھے عطا کرتا ہوں، فَيَقُولُ أَتَسْخِرُ بِي أَوْ أَتَضْحَكُ بِي وَأَنْتَ الْمَلِكُ، تو وہ کہے گا اے اللہ تو بادشاہ ہو کر، میرا مالک ہو کر میرا مذاق اڑا رہا ہے، میرے ساتھ ہنسی کر رہا ہے، میں جہنم میں سب سے آخری نکلنے والا، جنت میں سب سے آخر میں جانے والا، اور انعام کے طور پہ دنیا جیسی اتنی بڑی بڑی 10 جنتیں مجھے انعام کے طور پہ دے رہا ہے، تو کیا یہ مذاق ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہنسی ہو رہی ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اتنے ہنسے کہ آپ کے پچھلے دانت بھی ظاہر ہو گئے، یہ سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، سب سے آخری درجے کا جنتی۔ اے بھائی یہ جنت وہ نعمت ہے جس کی تیاری اس دنیا میں نے اور آپ نے کرنی ہے۔ اپنے 24 گھنٹوں کو چیک کیا کریں، اس میں سے کتنا وقت میں نے جنت کے حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے خرچ کیا ہے، اور کتنا وقت میرا ایسا ہے جس پر قیامت کے دن مجھے حسرت اور ندامت ہوگی، کاش میں وہ وقت ضائع کرنے کی بجائے، کاش وہ لوڈو کھیلنے کی بجائے، وہ کیرم بورڈ کھیلنے کی بجائے، وہ فضولیات میں اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے میں اللہ کا ذکر کر لیتا، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان تسبیحات کو ہی پڑھ لیتا تو آج جنت کے اندر میرے درجات اور بلند ہوتے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لسوقا یأتونها کل جمعہ، جنت میں ایک بازار ہوگا جس میں اہل جنت ہر جمعے کے دن آیا کریں گے، ریح الشمال فتحثو فی وجوہہم وثیابہم، شمال کی طرف اس روز جو ہوا چلے گی وہ ان کے چہروں اور ان کے کپڑوں پہ پڑے گی، فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالًا فَيَرْجِعُونَ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، ان کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں گے فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُهُمْ، تو ان کے گھر والے انہیں کہیں گے وَاللَّهِ لَقَدْ ازْدَدْتُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَالًا، اللہ کی قسم ہمارے پاس سے جانے کے بعد تمہارے حسن و جمال میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، فَيَقُولُونَ وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ، وہ کہیں گے ہاں اللہ کی قسم اور تمہارے حسن و جمال کے اندر بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ جمعے کا دن اہل جنت کے لیے بڑا مبارک دن ہوا کرے گا، کیونکہ اس دن اہل ایمان جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے، اس دیدار کی بدولت
اہل جنت کا حسن و جمال بڑھ جائے گا۔ عورتوں کے بارے میں حدیث میں کیا ذکر ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ہوں گی، بازار میں صرف مرد جائیں گے، اور جب مرد واپس لوٹیں گے تو ان کی گھر والیوں کا بھی حسن و جمال کے اندر اضافہ ہوگا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورتیں اپنے گھر میں رہتے ہوئی اللہ کا چہرے کا دیدار کریں گی، واللہ اعلم۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمؤمن فی الجنۃ لخیمۃ من لؤلؤۃ واحدہ، جنت میں جنتی کے لیے، مومن کے لیے کھوکھلا موتی چمکتا ہوا سفید اس کا ایک خیمہ ہوگا، اور یہ ہوگا کیسا؟ طولها 60 میلا للمؤمن فيها اهل يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، یہ 60 میل پھیلا ہوا، اور اس کے اندر اس کے اہل و عیال ہوں گے، اور وہ مومن بندہ اپنے اہل و عیال کے پاس جائے گا لیکن وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے ہمیں سننے کو مل رہی ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ جو اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے آج اس زندگی کے اندر محنت کر لے، اور بد نصیب ہے وہ جو دنیا کی فانی عارضی زندگی کے اندر اپنی ساری عمر کو برباد کر دے، اور اس کے دل و دماغ پر نہ جنت کے حاصل کرنے کا شوق ہو اور نہ جہنم کے عذاب سے بچنے کا شوق ہو۔ جہنم کا عذاب بڑا شدید ہے، اس سے بچنے کی فکر بھی اسی دنیا کے اندر نیک اعمال کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، اور جنت کو حاصل کرنے کا شوق بھی بڑا عظیم ہے، اس کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ گناہوں سے اپنے دامن کو بچائیں اور وہ اعمال کریں جس سے اللہ راضی ہو۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنۃ لشجرۃ یصیر الراکب فی ظلها 100 سنہ، جنت کے حسن و جمال کا کیا کہنا کہ جنت میں ایک درخت اتنا گھنا ہوگا، اور اس کی لمبائی کتنی ہوگی کہ ایک اونٹ سوار 100 سال تک سفر کرتا رہے تو وہ اس کے سائے کے نیچے چلتا رہے گا۔ پیارے بھائی، یہ ہے وہ نعمتوں بھری زندگی جہاں کبھی کسی کے لیے موت نہیں۔ اس زندگی کے لیے کوشش کیجئے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں ان ادنى مقعد احدكم من الجنة ان يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت فيقول نعم فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه۔ کم از کم جنتی کی شان یہ ہے کہ اسے کہا جائے گا تمنا کرو، وہ تمنا کرے گا، پھر تمنا کرے گا۔ اللہ اس سے پوچھے گا تمنا کر چکے ہو؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ مالک فرمائے گا وہ سب کچھ میں نے تجھے دیا جو تو نے تمنا کی، اور اس کے ساتھ اتنا ہی میں نے اور بھی دیا۔ یہ سب سے کم درجے کا جنتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اعلیٰ جنتیوں میں شامل فرمائے۔ جنت وہ خوبصورت مقام ہے جہاں انسان جو خواہش کرے گا اللہ مالک اپنے مومن بندے کی خواہش کو پورا فرمائے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7519 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گفتگو فرما رہے اور آپ کے ساتھ ایک دیہاتی بھی بیٹھے ہوئے۔ آپ نے فرمایا ان رجلا من اہل الجنہ استأذن ربه فی الزرع، اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی باڑی کی درخواست کرے گا تو اللہ مالک فرمائے گا اولست فیما شئت قال بلا ولکنی احب ان ازرع، مولا فرمائے گا میرے مومن بندے کیا تجھے میں نے جنت میں ہر وہ نعمت نہیں دی جو تیرا جی چاہے؟ وہ سب کچھ تو تیرے پاس ہے۔ وہ کہے گا اللہ سب کچھ تو نے عطا کیا ہے لیکن میری خواہش ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں۔ فاسرع وبذر فتبادر الطرف نباته، تو وہ کھیتی باڑی کرے گا، زمین میں بیج ڈالے گا
تو فوراً ہی اگائے گا اور فوراً ہی وہ تیار ہو جائے گا اور فصل ریڈی ہو جائے گی اور پہاڑوں کی طرح وہ غلہ اکٹھا ہو جائے گا. فیقول اللہ تبارک و تعالی دونک یا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. اللہ مالک فرمائے گا اے آدم کے بیٹے اب یہ لے لے, تیرے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی. یعنی تیری خواہش, اس خواہش کا فوراً احترام کیا گیا اور اہل جنت کی جو خواہش ہوگی وہ پوری کی جائے گی اور اس مومن کی بھی خواہش پوری ہوئی اور اس کے لیے وہ کھیتی باڑی اور وہ فوراً ہی سارا غلہ تیار ہوا. اللہ نے کہا لے لیں گے, تیرے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی. وہ دیہاتی مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے وہ کہنے لگے واللہ یہ خواہش تو کوئی قریشی یا انصاری ہی کریں گے, کیونکہ کھیتی باڑی انصاریوں کا اور قریشیوں کا ہی کام ہے, ہم تو کسان نہیں ہیں. ان کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. تو جنت وہ خوبصورت مقام ہے کہ جنتی وہاں پر جو خواہش کرے گا اللہ وہ خواہش پوری کرے گا. لیکن چونکہ جنتیوں کے دل شیشے کی طرح صاف ہوں گے, ایمان کے نور سے منور ہوئے ہوئے, تو وہ کوئی ایسی خواہش نہیں کریں گے جو اللہ مالک کی ناراضگی والی خواہش ہو, بلکہ ان کی ہر خواہش بھی اللہ کی فرما برداری والی خواہش ہوگی. نافرمانی کے جذبات تو اس دل سے صاف ہو چکے ہوں گے. اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اہل جنت میں شامل فرمائے. سیدنا ابو سعید بیان کرتے ہیں, اور یہ روایت بھی صحیح بخاری و مسلم میں, صحیح بخاری میں 7518 نمبر, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقول لأہل الجنہ یا اہل الجنہ فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک. اللہ مالک کہے گا اے جنتیو, جنتی کہیں گے لبیک وسعدیک, اے اللہ تمام تر خیر و برکات تیرے ہاتھ میں ہے, ہم حاضر ہیں. فیقول هل رضیتم فیقولون وما لنا لا نرضى يا ربي وقد اعطيتنا ما لم يعط احدا من خلقك. اللہ مالک اہل جنت سے پوچھے گا اے میرے بندوں کیا تم راضی ہو؟ جنتی کہیں گے اے اللہ ہم کیوں راضی نہ ہو, تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا ہے جو اپنی مخلوقات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا. فیقول الا اعطیکم افضل من ذلك, کیا میں تمہیں اس سے بڑھ کر نعمت نہ دوں, اس سے بڑھ کر عطا نہ کروں, اس سے زیادہ اپنا فضل تمہارے حوالے نہ کروں؟ تو جنتی سوال کریں گے فیقولون یا ربی وأي شيء افضل من ذلك, اے اللہ اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہوگا؟ تو نے ہمیں جنت دے دی, جنت کا مہمان بنا دیا, جنت کی ساری نعمتیں ہمیں مل گئی, اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ اور وہ کیا چیز ہمیں تو عطا کرے گا جو اس سے بڑھ کر ہے؟ فیقول احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا. اے جنتیوں میں ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر تمہیں ایک نعمت دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا اور کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اور اللہ کی رضامندی کی یہ نعمت جنت کے اندر بہت بڑی نعمت ہوگی, سب سے بڑی نعمت ہوگی. بڑی نعمتوں میں ایک نعمت کہ اللہ ساری جنت دے کر, جنت کی نعمتیں دے کر پھر کہے گا اس سے بڑھ کر دوں. جنتی کہیں گے اللہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ کہا میں راضی ہو گیا تم سے, میری رضامندی کا یہ اعلان تمہارے لیے, اور تمہارے اوپر میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اللہم اجعلنا منہم ومعہم وفی. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان پیاروں میں شامل فرما دے جو تیری رحمت سے تیری جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے, بغیر عذاب کے, بغیر عقاب کے, اور تو ان سے راضی ہوگا, انہیں اپنی رضامندی کا یہ تحفہ عطا فرمائے گا. صحیح مسلم میں حدیث نمبر 181 ہے. سیدنا صہیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم. جب جنتی جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا تمہیں کوئی چیز چاہیے جو تمہیں عطا کروں؟ مزید تمہاری کوئی خواہش ہے جو تم مانگو میں تمہیں عطا کر دوں؟ فیقولون الم تبیض وجوہنا الم تدخلنا الجنہ وتنجنا من النار.
جنتی کہیں گے اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ تو نے ہمارے چہرے روشن کر دیے، کیا تو نے ہمیں جہنم سے بچا نہیں لیا؟ قال فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل. تو اللہ مالک اپنے چہرے کا مبارک حجاب ہٹا دے گا اور جنتی اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے، اور اللہ کے چہرے کے دیدار سے بڑھ کر جنت کی کوئی نعمت نہیں، انہیں کچھ نہیں ملا ہوگا اس سے بڑھ کر. یہ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. اللہ اپنی رحمت سے، اللہ اپنے کرم سے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں بھی ان اہل جنت میں شامل فرمانا جو جنت کے اندر تیرے چہرے کا دیدار کریں گے، نور کے ممبروں میں بیٹھے ہوئے تیرے چہرے کا دیدار کریں گے. اللہ ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ کرنا جو تیرے چہرے کے دیدار کی لذت سے محروم ہوں گے، جو جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے. اللہ تو اپنی رحمت والا معاملہ فرمانا، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دینا، اپنی رحمت سے ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دینا. اللہ جنت کی یہ سب سے بڑی نعمت تیرے چہرے کا دیدار ہوگا مولا. اللہ جنت کی یہ نعمتیں بڑی عظمت والی نعمتیں ہیں مولا. ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم بڑے خطاکار ہیں، ہم بڑے سیاہکار ہیں. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرما دے. اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ مولا، اپنی رحمت کو دیکھ. اللہ ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کرنا جس کے ہمارے اعمال حقدار ہیں مولا. ہمارے ساتھ وہ رحمت والا معاملہ فرمانا جس کا تیری رحمت کا تقاضا ہے مولا. ہمیں جنت میں اپنی رضامندی کا خوشخبری بھی ہمیں سنانا، اور ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا. اے اللہ ہمارے والدین کو، ہمارے مشائخ کو، ہمارے اساتذہ کو، ہماری اولادوں کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو، تمام اہل ایمان کو جو تیری توحید کا عقیدہ رکھتے ہیں مولا، جو تیری نبی کی رسالت پر ایمان لاتے ہیں مولا. اے اللہ جو شرک نہیں کرتے، جو کفر نہیں کرتے، توحید والے ہیں. اللہ تجھے لا الہ الا اللہ کی عظمتوں کا واسطہ ہے. اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کی عظمتوں کا واسطہ ہے مولا. ہم سب اہل ایمان کو جنت الفردوس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمانا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید